بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ ہم جو عنوان ابھی پڑھ رہے تھے وہ تھا الایمان بالکتب السماویہ، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ علم عقائد میں تیسری بات جس کا پر ایمان لانا ضروری ہے وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی اور اس کے ساتھ کتنے صحیفوں کا جو نزول فرمایا، اور ان تمام آسمانی کتابوں کا اور صحیفوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ تمام آسمانی کتابوں کی دعوت ایک ہی تھی اور تمام آسمانی کتابوں پر ہمیں ایمان لانا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں میں تحریف کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ کرام، جب آسمانی کتابوں کا ذکر آیا تو قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم اس امت میں سے ہیں جس امت میں پر یہ کتاب نازل ہوئی، تو ضروری تھا کہ اس قرآن پاک کا الگ سے بھی تذکرہ کیا جائے۔ تو اگلا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ القرآن الکریم، قرآن کریم سے متعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کی اصطلاحی تعریف ہے، قرآن شریف کی اصطلاحی تعریف ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں آج۔ تو عزیز طلبہ، قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف یہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کی کتاب صفحہ نمبر 28 میں بھی ایک تعریف موجود ہے۔ تعریف کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اس کا ترجمہ ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آسان سی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم۔ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، ایک کتابی شکل میں موجود ہے۔ جو آپ قرآن شریف لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ ایک کتابی شکل میں جو 2 گدوں کے درمیان کچھ صفحات ہوتے ہیں ان کو مصحف کہا جاتا ہے، تو ایسی کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو بغیر شبہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، ترتیب کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی زبر زیر کی کسی نے غلطی نہیں کی، اس کو کسی نے تبدیل نہیں کیا، بغیر تبدیل ہوئے، اور یہ نہ تبدیل ہوا ہے، نہ اس میں کوئی غلطی ہے، نہ زبر زیر نقطے کی کوئی غلطی نہیں، ایسا کوئی شبہ ہمیں نہیں ہے، اور ترتیب کے ساتھ پہ در پہ ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ہے قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف۔ اب اس کے تحت جو کچھ عنوان ہیں وہ ہم پڑھیں گے ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کریم کا نزول۔ تقریباً آپ تمام طلبہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن شریف کا نزول کس طرح ہوا، کچھ آپ سن چکے ہیں، اسی طرح 6 کلاس میں بھی آپ اس کو پڑھ کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو نبوت کا سبق آپ نے پڑھا تھا کہ نبوت کیسے ملی، اس میں بھی مختصراً آپ نے پڑھا تھا۔ عزیز طلبہ اکرام، یہاں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، کتاب میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ یہ غار ہے جو جبل النور، نور نامی پہاڑ میں موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ جو طلبہ وہاں گئے ہیں ان میں سے بعض نے دیکھا بھی ہوگا۔
وہ اس ترتیب سے تھا کہ اس غار میں جب بیٹھا جاتا تو خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ دکھتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی طرف دھیان لگاتے تھے اور اللہ کی تعریف اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو وہاں جبریل امین علیہ السلام آئے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال 1 دن تھی۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا اور پھر فرمایا اقرأ، پڑھو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ جبریل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ کی کتاب میں موجود ہے، ریڈنگ ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے۔ اے محمد، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ آیات نازل ہوئیں اور حضور علیہ السلام اس مرتبہ ان آیات کو پڑھنے لگ گئے اور یہ آیات حضور علیہ السلام کو یاد بھی ہو گئیں، اور پھر یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حضور علیہ السلام پر یہ پہلی وحی جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام کی زندگی کے نبوت ملنے کے بعد کے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں نزول مکمل ہو گیا۔ اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت قرآن شریف کی جو ہے وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ ویسے قرآن پاک جو ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب کے حساب سے تو سورۃ الناس کی آیات جو ہے وہ آخری ہیں، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، قرآن مکمل ہو گیا۔ اگلی بات عزیز طلبہ، اگلا عنوان جو ہے وہ ہے قرآن کی تدوین۔ قرآن کو مدون کیسے کیا گیا، کب کیا گیا، قرآن کو ایک جگہ جمع کیسے کیا گیا۔ عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کو یاد ہو جاتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کچھ صحابہ جن کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا، وحی لکھنے والے، وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اس میں جو صحابہ اکثر وحی لکھا کرتے تھے، کتاب میں آپ کے آ جائے گا، وہ صحابہ جیسے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ صورت تھی کہ بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہ حفاظ ہو چکی تھی، قرآن کو حفظ کر لیا تھا، ترتیب کے مطابق حفظ کر لیا تھا، اور انہوں نے مختلف چیزوں میں متفرق طور پر ان آیات کو لکھا ہوا بھی تھا۔ درخت کی جو چھالیں ہوتی ہیں، درخت کی جو لکڑی کا حصہ ہوتا ہے، چھال کا حصہ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا۔
صفحوں میں لکھا ہوا تھا، شکلوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا جیسے ہم آج کتابی شکل میں دیکھتے ہیں، ایسے ایک کتابی شکل میں قرآن پاک موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک شکل میں جمع کیا گیا، ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ ایک تو قرآن شریف میں کی تدوین ہوئی جو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور قرآن جو 7 لہجوں میں نازل ہوا تھا، 7 عربی کے مختلف لہجوں میں۔ عرب جو مختلف لہجوں میں بات کرتے تھے، جیسے ہر زبان کے الگ الگ لہجے ہوتے ہیں، اردو کے بھی مختلف لہجے ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں کے لہجے ہوتے ہیں، ایسے عربی کے بھی لہجے تھے۔ ان تمام لہجوں میں قرآن نازل ہوا تھا، لیکن کیونکہ عجمی لوگ، غیر عربی لوگ، ہم جیسے لوگ جو تھے جو عرب سے نہیں تھے، وہ جب مسلمان ہوئے تو ان میں انتشار ہونے لگا، وہ پریشان ہونے لگے کہ ایک جگہ ایک لہجہ سنتے ہیں اس کو یاد کریں، دوسری جگہ دوسرا لہجہ سنتے ہیں اس کو یاد کریں، کیونکہ وہ تو تمام لہجوں کو نہیں جانتے تھے، قرآن کو عربی کو سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو کون سا لہجہ یاد کریں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو ایک لہجے پر، امت کو ایک لہجے پر لے کر آئے، اور ایک لہجے کے پر ایک قرآن کو مرتب کیا گیا، جس کی نقلیں، جس کی جو ہے اس کی مختلف کاپیز جو ہیں وہ مختلف شہروں میں بڑے بڑے بھیج کر اور کہا گیا کہ ان ایک لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا۔ اور آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لہجہ مقرر کیا تھا، مصحف جو حضرت عثمان کا تھا، مصحف عثمانی، وہ پوری دنیا میں رائج ہے، اسی کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو عنوان آئے گا اس کے تحت میں تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک کتابی شکل میں کیسے جمع کیا گیا، اس کی ترتیب آپ کی کتاب میں یہاں موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی۔ یہ مسیلمہ وہ شخص تھا جس نے نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سارے حفاظ کرام صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ حفاظ صحابہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ہم اس قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیں، کیونکہ جب حفاظ اگر شہید ہو گئے تو جس ترتیب سے انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، ان کو سارا قرآن پتہ ہے، تو وہ شہید ہو جائیں گے، تو لکھا ہوا جو ہے اس کو سب کو جمع کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کا مشورہ پسند آیا، اور انہوں نے خوب مشورے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے خوب غور و خوض کیا اور صلاح مشورے کیے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ قرآن کو ہر ایک جگہ سے جو لکھا ہوا ہے وہ بھی جمع کریں، اور اس کو حفاظ قرآن سے بھی پوچھیں، اور اس میں پھر تاکہ ہم اس کو ایک کتابی شکل میں لے کر آئیں۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی احتیاط سے قرآن شریف کو جمع کیا، اور احتیاط کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی لکھی ہوئی چیز کو ہی لیتے تھے، جو آیت حضور کے زمانے میں لکھی گئی اس کو ہی لیتے تھے، اور جو لکھی ہوئی نہیں تھی اس کو منع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو حضور علیہ السلام لکھواتے ضرور تھے، تو اس لیے حضور کے زمانے کی لکھی ہوئی چیز لی جاتی تھی، آیت لی جاتی تھی، اور انہی سے جمع کرتے تھے، اور حفاظ قرآن سے اس کا مقابلہ بھی کرتے تھے۔ جو لکھا ہوا پڑھا، اب وہ لکھی ہوئی چیز سامنے آ گئی، آیت سامنے آئی، حافظ قرآن جو تھے ان سے بھی پوچھ لیتے کہ بھائی یہ آیت آپ کو بھی یاد ہے، یہ قرآن میں ہے، وہ اس کی تصدیق کرتے تھے، وہ آیت کو لے لیا کرتے تھے، اور اس پر گواہ بھی بنا لیتے تھے۔ کسی شخص کو، 2 افراد کو لے لیتے کہ دیکھیں بھائی مجھے یہ آیت ملی ہے، لکھی ہوئی ہے، ایک صحابی نے یہ دی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت مجھے یاد ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، آپ دونوں گواہ رہنا۔ ایسے وہ گواہ بھی بنا لیتے تھے، اور اس طرح احتیاط کے ساتھ قرآن شریف کو جمع کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا سب سے زیادہ ماہر بتلایا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت زید بن ثابت کی خوب اعانت کی، مدد کی اور کوشش کی کہ اس کو میں جتنی مدد کر سکتا ہوں، ان کا ساتھ دے سکتا ہوں وہ ساتھ دوں۔ تو اس لیے اس طرح اتنی احتیاط کے ساتھ صحابہ کے زمانے میں قرآن کو ایک کتابی شکل میں دیا گیا۔ لہذا قرآن کریم میں کسی قسم کی غلطی تو دور کی بات ہے، آیتوں میں تقدیم و تاخیر کا شائبہ تک نہیں کہ کوئی آیت آگے پیچھے ہو گئی ہو۔ یہ صحابہ کے حضور کے ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا، لیکن ترتیب حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی دے دی گئی تھی۔ صحابہ نے ترتیب سے یاد کیا تھا، حفاظ صحابہ نے، اور ان کو ایک ترتیب سے کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لایا گیا۔ یہاں ابھی سبق ختم کرتے ہیں، آگے جو ایک عنوان رہ گیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں سبق ختم ہوتا ہے، اب اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 اپنی کتاب کا آپ تمام طلبہ کھول لیجئے۔ عزیز طلبہ دیکھ لیجئے اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 28۔ سبق ہم شروع کرتے ہیں، ریڈنگ۔ القرآن الکریم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ پاک کلام ہے جو اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، یہ اصطلاحی تعریف ہے اس کی۔ وہ کلام اللہ تعالی المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ ترجمہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جو بغیر شبہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بات اس کی ترجمے کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اگلا عنوان جو ہم نے پڑھا، قرآن کریم کا نزول۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی غار حرا میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے کیا بات ہوئی مختصراً آپ کو بتا چکا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو، تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ قرآن مجید کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری آیت یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اگلا عنوان جو ہم نے پڑھا عزیز طلبہ، وہ ہے قرآن کریم کی تدوین۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جو صحابہ اکثر وحی لکھا کرتے تھے ان میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین زیادہ مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا، البتہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور متفرق طور پر درخت کی چھالوں مختلف صحیفوں میں قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا، یہاں تک کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
پورا قرآن ایک مصحف میں جمع کیا گیا جو مختلف صحابہ کے پاس متفرق لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اختلاف قرأت کی وجہ سے قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا گیا اور بقیہ تمام نسخوں کو ضائع کر دیا گیا تاکہ امت کے عام عجمی لوگ، غیر عربی لوگ جو قرأت کی باریکیوں سے بالکل ناواقف تھے، فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا، خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک نسخہ تیار کرانے کے بعد اسی جیسے بہت سے نسخے تیار کرا کے مختلف ممالک میں بھیجے۔ آج بھی حضرت عثمان کا تیار کردہ مصحف عثمانی ہی ساری دنیا میں رائج ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن کریم حضور کے بعد لکھا گیا یہ بالکل غلط ہے، جیسا کہ آپ نے مندرجہ بالا سطور میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام کے دور ہی میں تمام قرآن کریم حضور علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق لکھا جا چکا تھا۔ بس بات اتنی ہے کہ اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کثیر تعداد نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس طرح تدوین دی گئی ایک کتابی شکل میں، وہ تفصیل اب یہاں آپ دیکھ لیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دوران ان حفاظ صحابہ کی ایک جماعت شہید ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے کہ اگر اسی طرح حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ کافی غور و خوض اور صلاح مشورہ کے بعد اس انتہائی اہم کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو گو کے کاتب وحی تھے، وحی لکھنے والے تھے، مگر قرآن کو جمع کرنے میں احتیاط کا عالم یہ تھا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور علیہ السلام کے زمانے کی لکھی ہوئی تھی انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ یہ ساری وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور اس لکھی ہوئی پر گواہ بھی طلب کر لیتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود حضور علیہ السلام نے قرآن کا سب سے زیادہ ماہر بتایا تھا، ان کی اعانت کرتے تھے، لہذا قرآن کریم میں کسی قسم کی غلطی تو دور کی بات ہے، آیتوں میں تقدیم و تاخیر، آگے پیچھے آیت کا ہو جانا کا شائبہ تک نہیں آ سکتا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائے گا۔ یہاں سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔